السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے چاہنے والوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک چیز یاد رکھنا، قرض دینا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ صدقہ کا انعام جو ہے وہ کم ہے، بلکہ قرض دینا وہ زیادہ ثواب ہے۔ صدقہ کا اگر ایک انعام ہے تو قرض دینے کا 18 انعام ہے۔ قرض دینے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ قرض سے بھائی چارگی پھیلتی ہے، صلہ رحمی پھیلتی ہے، انسانیت پھیلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر تو دوسری ہے، میں انشاءاللہ کبھی اس تعلق سے گفتگو کروں گا، لیکن قرض کے بارے میں بتاتا ہوں کہ قرض انسان کو دینا چاہیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی حرام کام سے بچ جاتا ہے، سود سے بچ جاتا ہے، اور دیگر معاملات سے، چوری ڈکیتی سے بچ جاتا ہے۔ انسان کب قرض لیتا ہے؟ جب ضرورت پڑتی ہے تبھی قرض لیتا ہے۔ لیکن یہاں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ آدمی قرض دینے والا جب قرض تو دے دیتا ہے، جو قرض لینے کے لیے آتا ہے ان کا ذرا حال دیکھیے۔ جب قرض لے رہا ہوتا ہے، غور کرنے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات ہے، یہ مسلمانوں کے اندر بہت بڑی المیہ ہے، یہ خامی پائی جاتی ہے۔ میں قوم مسلم کو اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ الکفار لا اعتبار، کفار اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان وہ کہتے ہیں جو وعدہ خلافی نہ کرے، مسلمان وہ ہو جو اپنی زبان کا پکا ہو۔ آج جو اسلام پھیلا کس لیے پھیلا؟ کہ مسلمانوں کی صداقت کی وجہ سے، مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ میری بات کو غور سے سنیں، جب انسان قرض دے رہا ہوتا ہے وہ بڑی خوشی سے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، ضرورت مند ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، قرآن میں اس کا حکم موجود ہے۔ آدمی قرض لے رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش آتا ہے، ہاتھ جوڑ لیتا ہے کہ خان صاحب مجھے آپ پیسہ دے دیجئے، بخدا قسم خدا کہ میں آپ کو 1 مہینہ کے اندر لوٹا دوں گا، 1 مہینہ سے 1 دن بھی زیادہ نہیں ہوگا، میں آپ کو پیسہ لوٹا دوں گا، میں ایسا ویسا نہیں ہوں۔ آپ کسی سے پوچھ لیجئے، میرا بستی اور معاشرہ سماج میں میرا ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، لوگ مجھے فلاں فلاں کہتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے بہانہ جب قرض لینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں، آنکھ میں آنسو، دل میں غم، عاجزی، انکساری۔ لیکن یہی شخص جب قرض لے رہا ہوتا ہے، میرے دوستو، قرض لے لیا، 1 مہینہ کے بعد جب قرض لوٹانے کی باری آتی ہے، اب یہ سیٹ جب فون کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا 1 مہینہ ہو گیا ہے، آپ وعدے کے مطابق ہم کو قرض لوٹا دیجئے، تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو لوٹا دیں گے، آپ بے فکر رہیے، کل تک انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائے گا۔ پھر کل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کل فون کر رہا ہوتا ہے، فون ریسیو نہیں کر رہا ہوتا ہے، فون پہ فون ریسیو نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ پھر تیسرے دن فون کر رہا ہوتا ہے، بڑے مشکل سے فون اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں میں تو بیزی تھا، میں تو آپ ہی کے انتظام میں لگا ہوا تھا، تھوڑا کیا ہوا، ایسا ویسا، طرح طرح کے بہانہ بنانے لگتا ہے، میں آپ کو آج شام تک پہنچا دوں گا۔ پھر شام تک انتظار کیا، پیسہ نہیں آیا، 3 دن 4 دن 5 دن اسی طرح سے ہو گیا، فون نہیں اٹھا رہا۔ اب پھر 6ٹھے دن جب فون اٹھا رہا ہے تو وہی شخص جس کے آنکھ میں آنسو تھا، جس کی زبان میں بولنے کی ہمت نہیں تھی اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا تھا، آج وہی شخص آنکھ سے انگارے برسا رہا ہے اور زبان سے شعلے باہر ہو رہے ہیں، اور کہہ رہا ہوتا ہے کیا بار بار فون لگا کر کے رکھا ہے؟ کیا میں کہیں بھاگ جا رہا ہوں؟ کہیں میں گھر چھوڑ کر کے چلا جا رہا ہوں؟ کیا مجھ کو ایسا ویسا سمجھتے ہو؟ کیا میں فقیر ہوں؟ طرح طرح کی باتیں۔ یہی شخص آج سے 1 مہینہ پہلے آپ کے پاس گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھا، گھٹنے ٹیک کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیسہ مانگ رہا تھا۔ آج جب آپ نے اس کو پیسہ دیا ہے تو وہ شخص آج روب و دبدبہ وہی دکھا رہا ہے، اور بسا اوقات مارنے پر تیار ہو جاتا ہے، دھمکی دینے پر تیار ہو جاتا ہے، کھا کر کے بیٹھ جا رہا ہوں میں تمہارا، گھر چھوڑ کر کے چلا جا رہا ہوں، طرح طرح کی لا یعنی باتیں وہی دھمکی دینے لگتا ہے۔ یہ قوم مسلم کا حال ہے۔ اس طرح سے ہونا چاہیے؟ بتائیے۔ یہ آج ہر ایک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پیش آتا ہوگا یہ معاملہ، میرے ساتھ کئی بار پیش آیا، میں نے بھی دیا، مجھے بھی مارنے کی دھمکی تک دی تھی۔ میرے دوستوں، یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ قرض لینے کے وقت آنکھ میں آنسو، اور جب لوٹانے کی بات آئے تو آنکھ میں انگارہ۔ کیا ہماری شریعت یہی ہے؟ کیا ہمارا طریقہ یہی ہے؟ قوم مسلم کی پہچان یہی ہے؟
ذرا سوچنا چاہیے اور شرم آنی چاہیے جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے ساتھ مجبوری ہوتی ہے، آپ ان سے براہ راست مل لینا۔ میں تنگ دستی میں مبتلا ہوں اور بڑی پریشانی میں گھرا ہوں، کچھ دن مہلت دے دے۔ یقیناً کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو مہلت نہیں دے گا۔ اگر آپ ان کے پاس آ جائیں گے، ان کے فون کو اٹینڈ کر لیں گے، انہیں اپنی پریشانی سے آگاہ کر دیں گے۔ انسان کے ساتھ مجبوری ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن دوری اختیار کر لینا، بات نہیں کرنا، کال کا، میسیج کا، وائس میسیج کا جواب نہیں دینا، یہ مسئلے کو سلجھانے والا کام نہیں ہے، مسئلے کو بگاڑنے والا کام ہے۔ اور یاد رکھیں، جن کے پاس قرض دینے کی استطاعت ہو، لوٹانے کی استطاعت ہو، یاد رکھیے مسئلہ، قرض لوٹانے کی استطاعت ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، لیکن جس سے قرض لیا ہے اس کو نہیں لوٹا رہا ہے، تو جان لیجئے کہ اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والی ہے۔ فرض پڑے گا، فرض بھی مقبول نہیں، روزہ رکھے گا، روزہ بھی مقبول نہیں، اور جو کچھ بھی عبادت وہ کرے گا دن بھر میں کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، جب تک کہ وہ قرض نہ لوٹا دے۔ اگر اس نے 1 مہینہ لیٹ کیا ہے، 1 مہینہ تک اس کا کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نہیں، معلق رہ جائے گا۔ اگر قرض دینے کی استطاعت ہے پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہے، یہ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ حدیث کہاں ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں میں نے فیضان سنت کا مطالعہ کیا، جہاں پر رزق حلال کے تعلق سے یہ بیان موجود ہے، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، کوئی اس کی عبادت مقبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ جس سے قرض لیتے ہیں، اللہ کے واسطے پہلے ان کو ادا کریں۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ قرض نہیں لوٹاتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے نا، یہ بھی ایک بات جان لیجئے، میرا آزمایا ہوا ہے، اس کی کاروبار سے، دکان سے، مکان سے برکتیں چلی جاتی ہیں۔ کتنا کمانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دکان، مکان، ہر چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے، تنگ دستی کا زیادہ سے زیادہ شکار ہو جاتا ہے اگر قرض نہیں لوٹاتا ہے تو۔ اس لیے قرض کو پہلے ادا کریں، اور اگر وہ اسی عالم میں مر جائے میرے دوستو، ایک پیسہ اگر جس کا کسی کا لے کر کے آپ چلے جائے، پھر قیامت کے دن جانتے ہیں اس وقت درہم و دینار نہیں چلے گا، روپے پیسہ نہیں چلے گا، پھر آپ کو اپنی نیکی دینا پڑے گا۔ نیکی کم پڑ جائیں گے تو پھر اس شخص کا گناہ آپ کے سر پر لاد دیا جائے گا۔ آپ کے پاس اتنی ساریاں نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، لیکن آپ کے پاس ایک نیکی بچنے والی نہیں ہوگی، تمام کی تمام نیکیاں اس کو دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ کا پیسہ کا قرض ادا نہیں ہو پائے گا تو پھر اس شخص کا گناہ آپ کے سر پر لا دیا جائے گا۔ یہی تو کہا گیا حدیث پاک میں کہ ایک شخص کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، نیکیوں کا انبار ہوگا، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، لیکن وہ گناہوں کی پوٹلی لے کر کے جہنم میں جائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوگا جو دنیا میں دوسروں کا حق مارا کرتے ہیں، قرض لوٹایا نہیں کرتے۔ اس لیے اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے ذہن میں، دماغ میں اتر گئی ہوگی، اور اگر میری اس بات سے کوئی سہمت نہیں ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ یہیں سے ویڈیو کو چھوڑ دیجئے اور ہمارے چینل کو انسبسکرائب کر دیجئے، ڈس لائک کر دیجئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الحق مر لو کان ضرا، حق بات سچی ہوتی ہے اگرچہ وہ کڑوی ہو، چونکہ اس تعلق سے میں خود جھیل چکا ہوں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔